بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 7 رکنی بینچ کی جانب سے فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی اہم سماعت ہوئی ہے، اور آج بھی وزارت دفاع کے وکیل نے نہ صرف اپنے دلائل جاری رکھے بلکہ عدالت کی جانب سے تمام مقدمات کا جو ریکارڈ ہے کہ ایویڈنس کیا آتی، جرا کیا ہوئی، کیا حق دفاع دیا گیا نہیں دیا گیا، تمام تر تفصیلات کے اوپر آج بات ہوئی ہے۔ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی صبر جواب دے گیا ہے۔ وہ اب تک تو اس انتظار میں تھے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ جب ایسا نہیں ہوا اور فل بینچ نہیں بنایا جا رہا تو پھر 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں خود آئین میں ہونے والی ترمیم کو دیکھنے جا رہا ہے۔ بہت بڑی پیش رفت آج سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر یہ 3 رکنی آئینی بینچ ہی اس ترمیم کو کالعدم قرار دیتے تو کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس 3 رکنی بینچ کو بھی جو آج معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ اہم آج تفصیلات سامنے آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آئینی بینچ میں 7 رکنی آئینی بینچ میں جو اہم سماعت ہے فوجی عدالتوں سے متعلق وہ جاری رہی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیے کہ آرمی ایکٹ میں کئی جرائم کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایکٹ کے مطابق تمام جرائم کا اطلاق فوجی افسران پر ہوگا۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل لا کہلاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ امین الدین خان نے کہا مناسب ہوگا آپ کل تک اپنے دلائل مکمل کر لیں، کون سے مقدمات فوجی عدالتوں کو منتقل ہوئے اور کیوں ہوئے اس کو مختصر رکھیے گا، ججز کے ان حوالے سے سوالات آئے تو آخر میں اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کی سیکشن 59(4) کو بھی کالعدم قرار دیا۔ جسٹس جمال نے ریمارک دی کہ آرمی ایکٹ میں کئی جرائم کا ذکر بھی موجود ہے، ایکٹ کے مطابق تمام جرائم کا اطلاق فوجی افسران پر ہوگا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کی سیکشن 31D کے تحت آتا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا سیکشن 31D تو فوجیوں کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے پر اکسانے سے متعلق ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ فوجی عدالتوں کو آئین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں کیس کس کا جائے گا یہ دیکھنا ہے۔ مسرت ہلالی نے ریمارک دیا کہ آئین تو بہت سے ٹرائبونلز کو بھی توثیق دیتا ہے، دیکھنا ہے صرف یہ ہے کہ کون سے کیسز کہاں اور کیسے سنے جا سکتے ہیں، مسئلہ یہاں پروسیجر کا ہے، ٹرائل کون کرے گا۔ جمال مندوخیل صاحب نے ریمارک دیا کہ کیا سویلین کا ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل لا نہیں کہلائے گا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں کورٹ مارشل ہی ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اگر کوئی آرمی آفیسر آئین کو معطل کرتا ہے تو کیا سزا ہے، آرمی ایکٹ میں کیا آئین معطل کرنے کی کوئی سزا موجود ہے۔ خواجہ حارث نے کہا جی کہ آئین کے آرٹیکل 6 میں آئین کو معطل کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 6 ہر قانون پر فوقیت رکھتا ہے، آرمی ایکٹ میں حلف کی خلاف ورزی کی سزا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ عدلیہ مارشل لا کی توثیق کرتی رہی ہے، کیا غیر آئینی اقدام پر ججز پر بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے۔ محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ پرویز مشرف کیس میں ججز کے نام دیے گئے تھے، سنگین غداری ٹرائل میں بعد ازاں ججز کے نام نکال دیے گئے تھے۔ میرے خیال میں جیسے جو ایک بہت بڑا بنیادی انسانی حق ہے سیاسی جماعت کا، تو سیاسی جماعتوں کے خلاف جو فیصلے آئے ان کے نشان سے متعلق، انتخابی نشان سے متعلق، پھر اس طرح تو پھر اگر معاملہ آئے گا تو محمد علی مظہر صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا بھی ایک بینچ کا فیصلہ تھا، آج 13 جنوری کا ان کا فیصلہ تھا۔ خیر، وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ ایف بی علی کیس میں انوار الحق کا نوٹ موجود ہے، اس وقت آرٹیکل 10A نہیں تھا، وکیل کا حق دینا، شواہد پر فیصلہ دینے سمیت پورا طریقہ کار لکھا گیا ہے، ملٹری ٹرائل میں پورے قانون شہادت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا اگر ملٹری ٹرائل کورٹ میں قانون شہادت کی خلاف ورزی ہو تو کیا ہوگا۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو اعلیٰ عدلیہ جائزہ لے سکتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قانون شہادت کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں۔ یہ جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خلاف ورزی ہوئی یا نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیے کہ فیصلہ ہم نے جب دیکھا ہی نہیں تو کیا ہم ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا میں سزا یافتہ مجرمان میں سے ایک فرد کا شناخت ظاہر کیے بغیر ٹرائل میں اپنائے گئے طریقہ کار بتاؤں گا۔ سپریم کورٹ نے کیس کے میرٹس کے متاثر نہ ہونے کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس کیس کی کارروائی سے ٹرائل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 9 مئی واقعات میں ملوث تمام نامزد ملزمان کا مشترکہ ٹرائل ہوا۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ ٹرائل الگ الگ کیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ اس عدالتی کارروائی سے ٹرائل متاثر نہیں ہونے دے گی، اب بھی ریکارڈ محفوظ رکھیں، اگر ضرورت ہوئی تو پوچھ لیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایک جرم میں دوہرے ٹرائل کے اصول کی ممانعت کو بھی مد نظر رکھیں۔ جسٹس حسن اظہر
اظہر رضوی نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل میں شواہد کا معیار کیا تھا، فیلڈ کورٹ مارشل میں کیا گواہان پر جرح کی اجازت تھی، کیا دفاع میں گواہ پیش کرنے کا حق دیا گیا۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184 کی شق 3 کے فیصلے کے خلاف اپیل زیر سماعت ہے، سپریم کورٹ اپیل میں ٹرائل نہیں دیکھ سکتی، میں اس پر دلائل دوں گا۔ شواہد کے معیار کا جائزہ لینے سے قبل سپریم کورٹ کو اختیار سماعت بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اب جو وکیل دفاع ہیں، جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں، وہ کسی صورت بھی ٹرائل کورٹ کا یا ملٹری کورٹس کا ریکارڈ پیش کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ پھر بھی ہم جائزہ تو لے سکتے ہیں نا میاں۔ خواجہ حارث نے کہا احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ کیس کے میرٹس پر نہیں جا سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت پہلے سویلین عدالتوں میں ٹرائل چلتا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا 1967 سے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ آرمی ایکٹ کا حصہ ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم 11 اگست 2023 میں ہوئی، واقعہ مئی 2023 کا ہے، کیا قانون کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے موقف اپنایا کہ جی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا میں کل ساری رات پڑھتا رہا، مجھے نہیں ملا آرمی ایکٹ چیپٹر 5 میں سزا کتنی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیا کہ سوال یہ بھی ہے کہ ملٹری کورٹس کو سزائیں سنانے سے روکا بھی سپریم کورٹ نے، اجازت بھی سپریم کورٹ نے دی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا ملٹری ٹرائل میں شفاف ٹرائل کا حق دیا گیا؟ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل خواجہ حارث اپنے دلائل مکمل کریں تاکہ دوسرے فریقین کو سن کے۔ اب میرے خیال میں تو عدالت صرف دیکھنا چاہتی ہے ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہے، میرے خیال میں تو سوال اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آئین میں گنجائش ہے کسی سویلین کے ملٹری ٹرائل کی؟ عدالت اگر اپنے آپ کو صرف اسی ایک نقطے پر مد نظر رکھے تو پھر ادھر ٹرائل ہوا نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا، ان چیزوں میں، یہ چیزیں ہیں اپیل میں، جب ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر ہوں گی تو ان چیزوں کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ آرمی عدالتوں کو برقرار رکھتی ہے یا آرمی عدالتوں میں سویلین کا جو ٹرائل ہے اس کو برقرار رکھتی ہے تو پھر تو جب ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں جائیں گی تو وہاں ریکارڈ کو دیکھا جائے گا، وہاں مشاہدہ ہوگا، وہاں جائزہ لیا جائے گا۔ ابھی تو سوال یہ ہے کہ کیا سویلین کا آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آئین کیا کہتا ہے، بس اس کے اوپر عدالت پہلے فیصلہ کرے، پھر اس کے بعد میرے خیال میں آپ ریکارڈ منگوائیں، پھر اس کے اوپر 2 ہفتے لگ جائیں، تو ان چیزوں کے اوپر میں بطور قانون کا طالب علم گزارش کروں گا کہ یہ چیزیں میرے خیال میں درست نہیں ہے اس موقع پر ان معاملات میں جانا۔ دوسری طرف آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان 3 رکنی بینچ تھا۔ کسٹم ایکٹ کی دفعہ ہے 221A، اس کی ذیلی شق ہے 2۔ کسٹم جو ایکٹ ہے اس کی سیکشن 221A، اس کی ذیلی شق ہے 2۔ اس کے بارے میں کہ کیا وہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں مقدمے پر سماعت ہوئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں، اور وہاں پر معاملہ کھل گیا 191A۔ اب یہ جو کچھ بھی بنا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور بہت سارا اور جو ججز اور تعیناتیاں اور یہ سارا کچھ، یہ بیسیکلی سیکشن آرٹیکل 191A میں ترمیم کی گئی، 175A میں بھی کی گئی، لیکن اصل جو ترمیم ہے وہ جو عدلیہ کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف میں بطور قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں، وہ آئین کے آرٹیکل 191A میں کی گئی ہے۔ اب 191A میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین سے متعلق جو مقدمہ ہوگا آئینی تشریح کا، وہ صرف آئینی بینچ سنے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا عدالتیں ہیں یا بینچز ہیں، ان کو آئینی مقدمات سے الگ کر دیا گیا۔ اب یہ سوال اٹھا ان کے آرٹیکل 191A کے تحت جو اختیار چھینا گیا سپریم کورٹ کے باقی ججز سے، اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آئین کے آرٹیکل 191A کے ذریعے عدالتی دائرہ اختیار چھیننے پر سوالات اٹھاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 191 سپریم کورٹ سے اس کا دائرہ اختیار ہی چھین چکا ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے۔ جو آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت عدالت کا دائرہ اختیار سپریم کورٹ کے باقی بینچوں کا دائرہ اختیار چھینا گیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے اور موجودہ آئینی انتظام کے تحت اس بینچ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے دائرہ اختیار کیسے واپس لیا جا سکتا ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے۔ منصور علی شاہ صاحب دیکھتے رہے، پہلے
منیب اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی فل کورٹ میں لگائیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، یا فریدی صاحب نے نہیں لگایا، پھر اس کے بعد آئینی بینچ بن گیا، آئینی بینچ میں درخواستوں پر درخواستیں گئیں، آئینی بینچ نے کہا دوسرے ہفتے میں، جنوری کے دوسرے ہفتے میں لگائیں گے، وہ دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، نہیں لگا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی ہم خود اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عدالت کی آزادی کو کیسے چھینا جا سکتا ہے، یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیار کی شقوں سے متصادم ہے۔ ہم پہلے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ جو وکیل ہیں صلاح الدین، وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے بھی خود اس معاملے کو چیلنج کیا ہوا ہے 26ویں یعنی ترمیم کو، اور ساتھ انہوں نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے بھی وکیل ہیں اور سینئر وکلا کے بھی وکیل ہیں جو آئینی پٹیشنیں پہلے دائر کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت سے دائرہ اختیار نہیں چھینا جا سکتا۔ مارشل لا دور میں بھی جب آئین معطل تھا تو عدالت نے اس طرح کے اقدامات کو قبول نہیں کیا اور عدالت کے متوازی بنائے گئے ٹرائبونلز کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ جب بھی معاملہ دائرہ اختیار کا ہوگا تو سپریم کورٹ نے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور میں اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 رکنی بینچ نے کہا ہم اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے اور ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ وکلا نے کہا جی کہ آپ ہمیں بھی ٹائم دیں، ہم بھی اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ عدالت نے کہا ہم 2 ہفتوں کے لیے اس کو ایڈجرن کر رہے ہیں، 2 ہفتوں بعد ہم اس کو ایک ہی دن میں سارا کیس سنیں گے، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم آئین کے آرٹیکل 191A میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ختم کیا گیا ہے، کیا وہ ہم اس کو واپس لے سکتے ہیں اور کیا ہم اس دائرہ اختیار کو بحال کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس معاملے کو، اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی بینچوں کا اور سارا تماشا ختم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے پاس اختیار آج بھی ہے، سپریم کورٹ آئینی عدالت ہے، سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے کہ آئینی کوئی اگر آرٹیکل 187 کے تحت کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کے اختیار پر یا وہ مکمل انصاف دینے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ پہلے دیکھ لیا جائے یہ کرتے کیا ہیں، اور اگر تو تب تک کوئی آئینی بینچوں پر فل کورٹ کی بھی پٹیشنیں دائر ہو گئی ہیں، ہوگا تو ٹھیک ہے۔ آخری موقع یہ جو 15 دن دیے ہیں نا، یہ آخری موقع دیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے نظام کو کہ کر لو، نہیں تو پھر ہمارا بینچ بھی فیصلہ کرے گا اور پھر ہم اپنا دائرہ اختیار واپس لیں گے جو ہمیں آئین نے دیا تھا، اوریجنل آئین نے۔ یہ بڑی دلچسپ اور اہم صورتحال سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔